کیونکہ اس میں کچھ ایسی چیزیں تھیں جو شاید مجھے لگا کہ میں اپنی والدہ کے ساتھ بیٹھ کے نہیں دیکھ پاؤں. ایسی چیز ہونی چاہیے جس کی اجازت میری والدہ سے مجھے ملی ہو یا میری فیملی کے. السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا میزبان سمیر. تو آج کے نئے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. دوستو آج بھی ہمارے پاس بہت زبردست خبریں ہیں، لیکن سب سے پہلے ہم بات کریں گے شہریار منور کی. تو دوستو جیسے کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ شہریار منور پاکستانی فلموں اور ڈراموں میں اپنی ایکٹنگ کا لوہا منوا چکے ہیں اور بہت بڑے پروڈیوسر بھی ہیں. لیکن ابھی ریسنٹلی ایک انٹرویو میں انہوں نے بتایا کہ جب پاکستان اور انڈیا کے حالات بہتر تھے اور پاکستان سے بہت سارے ایکٹرز انڈیا میں جا کر کام بھی کر رہے تھے، تو تب مجھے انیل کپور کی کال آئی اور انہوں نے مجھے کہا کہ تم میری فلم میں کام کرو. اور اس فلم میں انیل کپور ایز اے ایکٹر بھی کام کر رہے تھے. تو انہوں نے جب مجھے آفر کی تو میرا دل تو چاہا، لیکن جب انہوں نے مجھے اسکرپٹ سنایا، اس اسکرپٹ میں کچھ ایسے سینز بھی لکھے ہوئے تھے جو کہ بہت زیادہ بولڈ تھے، اور میں یہ بات سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ جب میں وہاں سے کام کر آؤں گا تو اپنی ماں کو کیسے بتاؤں گا کہ ماں جی یہ کام میں وہاں پر کر آیا ہوں، اور اس کو کیسے میں اپنی ماں کے ساتھ بیٹھ کر دیکھ پاؤں گا. وہ کہتے ہیں کہ مانا کہ میں ڈراموں فلموں میں کام کرتا ہوں، لیکن اب میں اپنے کام کو لے کر اتنا تو حق ضرور رکھتا ہوں کہ میں اس کو پسند کروں ناپسند کروں یا پھر میرے اپنی چوائس پر ہے. میں غرور میں یہ بات نہیں کر رہا کہ انیل کپور کی مجھے کال آئی اور میں نے ریجیکٹ کر دیا. میں نے ریجیکٹ صرف اس لیے کیا کہ ان بولڈ سینز کو میں نہیں کرنا چاہتا تھا. And he called, he's like, hello, is this Shahriyar? Okay, yes. This is Anil. Like, Anil Kapoor. مکائی جھکاس. ریجیکٹ نہیں وہ والی بات ہے. میں نے کہا تھا کہ شاید میں نہ کر پاؤں کیونکہ اس میں کچھ ایسی چیزیں تھیں جو شاید مجھے لگا کہ میں اپنی والدہ کے ساتھ بیٹھ کے نہیں دیکھ پاؤں. ایسی چیز ہونی چاہیے جس کی اجازت میری والدہ سے مجھے ملی ہو یا میری فیملی کے. اور یہاں میں آپ کو ایک اور بات بھی بتاتا چلوں کہ شہریار منور کوئی چھوٹی موٹی فیملی سے تعلق نہیں رکھتے، لیٹ کلاس کی فیملی سے تعلق رکھتے ہیں اور بہت ماڈرن فیملی سے تعلق رکھتے ہیں. لیکن اس کے باوجود اگر ان کے اندر یہ سوچ ہے کہ میں بولڈ سینز نہیں کرنا چاہتا، حالانکہ وہ پاکستانی فلموں میں بھی کام کرتے ہیں، ڈراموں میں بھی کام کرتے ہیں، فیشن شوز میں بھی کام کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر ان کے اندر یہ سوچ ہے کہ میں ایسے بولڈ اور گندے سین کرنے کے بعد اپنی ماں بہن بیٹی کو کیسے بتاؤں گا کہ یہ دیکھو یہ سین میں کر آیا ہوں، تو اس بات پر مجھے بہت خوشی ہوئی. میں ان کو بہت زیادہ اپریشیٹ کرتا ہوں. بہرحال آپ لوگوں کا اس بارے میں کیا کہنا ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. چلتے ہیں نیکسٹ خبر کی طرف اور بات کرتے ہیں مہوش حیات کے بارے میں. تو جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ مہوش حیات نے 2016 میں ایک ڈرامہ کیا تھا جس کا نام تھا دل لگی. ہمایوں سعید کے ساتھ وہ ڈرامہ کیا تھا اور اس کے بعد وہ ڈرامہ اتنا سپر ہٹ ہوا اور اس کے بعد انہوں نے 8 سال تک ٹی وی پر کوئی کام نہیں کیا تھا. اور وہ کہتی تھی کہ میں ٹی وی پر جب بھی آؤں گی دھماکے دار انٹری دوں گی، لیکن میں ٹی وی پر اب کام نہیں کرنا چاہتی کیونکہ ڈرامے کی جو شوٹنگ ہوتی ہے، اسکرپٹ ہوتا ہے، وہ بہت ہی رونے دھونے والا ہوتا ہے اور جتنی بھی شوٹنگز ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری گرمیوں میں شوٹ ہو رہی ہوتی ہیں اور میں گرمی برداشت نہیں کر سکتی. بھائی نخرے کا لیول اتنا بڑھ چکا تھا کہ وہ کہتی تھی کہ ساؤنڈ کوالٹی بہتر بنانے کے لیے فین اے سی سب کچھ بند کر دیا جاتا ہے اور اتنی گرمی میں شوٹنگ کرنا میرے لیے اب مناسب نہیں ہے، اس لیے میں ٹی وی پر جب بھی کبھی کوئی کام کروں گی تو بہت دھماکے دار کروں گی. اور پھر مہوش حیات کے چاہنے والوں کو اور ان کے فینس کو اس لیے بھی زیادہ برا لگا کہ مہوش حیات بہت غرور میں تھی اور بہت بڑی بڑی باتیں کر رہی تھی کہ جب بھی میں انٹری ماروں گی دھماکے دار انٹری ماروں گی. لیکن ابھی ریسنٹلی انہوں نے ARY کے لیے ایک ٹیلی فلم کی جس کا نام تھا اجازت. وہ بری طرح سے فلاپ ہوگی اور فلاپ ہونے کی وجہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر اس ٹیلی فلم میں ہمایوں سعید یا فہد مصطفیٰ یا پھر کوئی اور بڑا ایکٹر ہوتا تو شاید یہ ٹیلی فلم ہٹ بھی ہو جاتی. لیکن اس فلم کے آنے اور جانے کا کسی کو پتہ ہی نہیں چلا. لیکن لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ HSY کی جگہ اگر کسی اور ہیرو کو لیا جاتا تو شاید ان کی یہ فلم ہٹ ہو جاتی. بہرحال اس بارے میں آپ لوگوں کا کیا کہنا ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. چلتے ہیں نیکسٹ خبر کی طرف اور بات کرتے ہیں ڈرامہ سیریل مائری سے راتوں رات شہرت کی بلندیوں کو چھونے والے سمر عباس کے بارے میں. سمر عباس نے اپنی ریسنٹلی ایک انٹرویو میں ایک دکھی واقعہ سناتے ہوئے کہا کہ جب میں چھوٹا تھا اسکول جاتا تھا تو مجھے ایک ٹیچر سے بہت زیادہ محبت ہو گئی تھی اور میں انہی کے لیے اسکول جاتا تھا اور کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں ان سے کبھی دور ہو جاؤں گا اور انہی کے لیے پڑھتا بھی تھا، انہی کے لیے اسکول جاتا تھا اور ہر وقت ان کی یادوں میں کھویا رہتا تھا. وہ مجھ سے بہت زیادہ بڑی بھی نہیں تھی، کم عمر کی تھی اور مجھے ان سے بہت ہی زیادہ محبت تھی اور ان سے مجھے آج بھی اتنی ہی محبت ہے. لیکن اسٹوڈنٹس کی محبت کب تک چلتی ہے؟ ایک اسکول سے دوسرے اسکول ٹرانسفر ہونے میں ساری محبت ختم ہو جاتی ہے اور ظاہر ہے انسان جب چھوٹا ہوتا ہے تو اس کے بس میں بھی نہیں ہوتا کہ وہ اسی اسکول میں ٹک پائے یا پھر انہی کے ساتھ ساتھ رہ پائے اور پھر پتہ ہی نہیں چلا کہ وقت کیسے گزر گیا. لیکن ان ٹیچر کی باتیں یادیں سب کچھ آج میرے ساتھ ویسی کی ویسی ہیں جیسے آج سے کئی سال پہلے ہوا کرتی تھی. میں آج بھی ان سے بہت محبت کرتا ہوں اور سوچتا ہوں کہ کاش ان سے میری ملاقات ہو جائے. لیکن وہ جہاں بھی ہیں خوش رہیں آباد رہیں، لیکن میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں آج بھی آپ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا. ویسے یہاں پر سوال تو یہ بنتا ہے کہ آپ نے بھی کبھی کسی ٹیچر سے محبت کی ہے اور کیا آپ نے اپنی محبت کو پا لیا یا پھر اسی طرح سے ان کی یادوں کو اپنے دل میں بسائے آج بھی گھوم رہے ہیں اور سوچتے ہوں گے کہ کاش وہ میرے سامنے کبھی آ جائیں اور میں ان کو دیکھوں
तो मुझे अच्छा लगे। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और साथ में आप लोगों से एक रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूँ कि मेरे मेन चैनल पर तो सब्सक्राइबर माशाल्लाह से बहुत हो गए हैं, लेकिन यहाँ पर सब्सक्राइबर क्यों नहीं हो रहे? इसको भी सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करवाएं भी यार, इस चैनल को भी ज़रा ऊपर लाएं ताकि यहाँ पर भी सिल्वर और गोल्डन शोल्डन बटन छटन आ जाए यार। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करेंगे जी हम फिजा अली के बारे में। फिजा अली जो कि पाकिस्तान की सुपर मॉडल रह चुकी हैं और बहुत अच्छी सिंगर भी हैं, होस्ट भी हैं, एक्टिंग भी करती हैं, और उनके साथ आजकल बहुत गलत ये किया जा रहा है कि उनको मॉर्निंग शोज में या फिर किसी भी शो में इसलिए बुलाया जाता है कि उनसे ये पूछा जाए कि सिंगल पेरेंट यानी कि एक माँ अपनी अकेली बच्ची को कैसे पालती है और क्या क्या मुश्किलात होती हैं। ये कहकर जब उनको शो में बुलाया जाता है तो वहां से सारे के सारे टॉपिक को चेंज करके उनकी डाइवोर्स को डिस्कस करने लग जाते हैं। बहरहाल आप लोगों को भी पता होगा कि टीवी चैनल्स के जितने भी लोग हैं वो पहले से बैठकर डिस्कस कर लेते हैं कि आज कोई ऐसी कंट्रोवर्सी बनाई जाए, फलां के बारे में जब वो वाकया हुआ था, कोई ऐसी बात कर करके कोई ऐसी कंट्रोवर्सी बनाने की कोशिश करते हैं जो कि सोशल मीडिया पर क्लिक कर सके और फिर उन दोनों की लड़ाई शुरू हो जाए। ये कहते हैं कि हमने तो पैसे दे दिए आपके, अब आप जाने और वो जाने, आप दोनों लड़ते रहे और वो बात चलती रहेगी। तो इस बात का बुरा मनाते हुए उनके एक्स हस्बैंड मैदान में आए और उन्होंने चैनल्स वालों को मुंह तोड़ जवाब देते हुए ये कहा कि आप लोगों को शर्म आनी चाहिए कि एक औरत आप अपने शो में बुलाते हैं, उसको बुलाने के बाद उसको ये कहते हैं कि हम सिर्फ इस पर बात करेंगे कि तुम अकेले अपनी बच्ची को कैसे पाल रही हो, लेकिन उसके बाद ये पूछने लग जाते हो कि डाइवोर्स कैसे हुई थी, तुम किस तरह से अपने शोहर के, वो तुम पर जुल्म करता था, क्या करता था, किस वजह से अलग हुए। तो उनके हस्बैंड ने कहा कि वो एक बहुत ही बेहतरीन किरदार की खातून है, मैं उनके किरदार की आज भी तारीफ करता हूं। उन्होंने अपने ससुराल में बहुत अच्छा वक्त गुजारा, अपने सास ससुर के साथ बहुत अच्छा वक्त गुजारा, मेरे साथ बहुत अच्छा वक्त गुजारा, एक अच्छी बीवी बन के रही। लेकिन अब मैं ये डिस्कस नहीं करना चाहता कि हम दोनों ने अलहदगी का फैसला क्यों किया, क्योंकि ये मेरी पर्सनल लाइफ है और मैं आप लोगों को नहीं बताना चाहता। लेकिन मैं आप लोगों को ये जरूर कहना चाहता हूं कि एक औरत जो कि अपनी बच्ची को अकेले पाल रही है, फिर या जिस तरह की जिंदगी वो गुजार रही है, उस पर बात करें, उसके किरदार पर कीचड़ उछालने की कोशिश ना करें। वो किरदार की बहुत अच्छी है और मुझे ये बात समझ नहीं आती कि हमारे टीवी चैनल्स के मालिकान इस तरह की गंदी हरकतें, गिरी हुई हरकतें क्यों करते हैं और क्यों इस तरह के सवालात करते हैं और क्यों किसी के जख्मों को खुरेदने की कोशिश करते हैं। बहरहाल आप लोगों को भी पता होगा कि टीवी चैनल्स के जितने भी लोग हैं वो पहले से बैठकर डिस्कस कर लेते हैं कि आज कोई ऐसी कंट्रोवर्सी बनाई जाए, फलां के बारे में जब वो वाकया हुआ था, कोई ऐसी बात कर करके कोई ऐसी कंट्रोवर्सी बनाने की कोशिश करते हैं जो कि सोशल मीडिया पर क्लिक कर सके और फिर उन दोनों की लड़ाई शुरू हो जाए। ये कहते हैं कि हमने तो पैसे दे दिए आपके, अब आप जाने और वो जाने, आप दोनों लड़ते रहे और वो बात चलती रहेगी। और फिर बात उनके शो की आएगी तो शो की रेटिंग बढ़ती जाएगी कि लोग ज्यादा देख रहे हैं, क्लिप ज्यादा वायरल हो रहे हैं, लोग सर्च करेंगे। तो इस तरह की हरकत तो आपको पता की जा रही है। तो मुझे ये बात समझ में आती है कि फिजा अली को ऐसे शो में जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर लाइव शो में इस तरह के उल्ट पटांग सवाल शुरू कर दें तो वो मुंह तोड़ जवाब दे दें कि भाई आपने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया था, किस बात को डिस्कस करने के लिए बुलाया था। फिजा अली के एक्स हस्बैंड ने यह भी कहा है कि वो तो बहुत ही शगुफ्ता किस्म की गुफ्तगू करती हैं, बहुत पोलाइट हैं, अगर मेरी जगह होती तो मुंह तोड़ जवाब देती हैं लाइव शो में भी। बहरहाल आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें यार, इधर ही रुके रहेंगे यार, मेन चैनल को सब्सक्राइब करते रहते हो, एनो ही सब्सक्राइब करो यार, गोल्डन प्ले बटन चाहिए मेनू भी यार। अपना ख्याल रखिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।